السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار خوش آمدید کہتی ہوں. اور حکومت اپوزیشن مذاکرات کا دور چل ہی رہا تھا. اس میں پیش رفت کی خبریں آ رہی تھیں. یہ بتایا جا رہا تھا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوا, منگل کو پھر ریزیوم ہوں گے. ایسے میں سب کو منگل کا انتظار تھا. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق سی ایم پنجاب پرویز الہی کے گھر جس طریقے سے چھاپا مارا گیا, ریڈ کی گئی, اور جس طریقے سے ان کے گھر کا دروازہ توڑ کے ملازمین اور گھر کی خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا, وہ تمام تو صورتحال لوگوں نے جس پہ اس پہ کامنٹ بھی کیا بڑی افسوسناک لگی. اور کیا وجوہات تھی کہ اتنی طاقت کا استعمال کیا گیا؟ یہ تمام تر مناظر سب نے دیکھے اور یہ سوال اٹھائے گئے کہ ایک ایسے وقت میں جب مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کس نے کیا؟ یہ نگراں حکومت کے آرڈر تھے, جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کیس ہے پرویز الہی پر اس حوالے سے ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے, انہیں بیل مل چکی ہے. ان کو اس ساری صورتحال میں یہ کیوں کیا گیا؟ کیا اسے اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ بہت سارے سوال ہیں جس کا اس وقت جواب ضروری ہے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مذاکرات کے حوالے سے پھر سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہ نتیجہ خیز ہوں گے؟ اب منگل از دا فائنل ڈے جب تمام تر معاملات طے پا جائیں گے. ایسے میں ایک اور آڈیو سامنے آ گئی ہے اور وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی ہے, مبینہ آڈیو لیک, جس میں نون لیگ کہتی ہے کہ تحریک انصاف ٹکٹ بیچ رہی ہے اور ٹکٹوں کی فروخت کا الزام ہے. اس طریقے سے یہ تمام تر صورتحال ہے. اور ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتی اصلاحات کا بل ہے وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے عدالت میں. دیکھنا یہ کہ معاملات کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اس ساری صورتحال سے پہلے ایک اہم خطاب آج آرمی چیف نے بھی کیا, اور ملٹری اکیڈمی اسکول میں جب پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی تو اس موقع پر انہوں نے اہم گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہے اور پاکستان کا مستقبل ترقی باہمی اتحاد, جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر منحصر ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح پالیسی کا اظہار کیا. ذرا سن لیتے ہیں پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. People are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Pakistan firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle. The international community must realize that without a just and peaceful resolution of the Kashmir issue, یہ ساری صورتحال سامنے, اس پر گفتگو کریں گے. ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب. آپ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں جو معاملات کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آئی نو کہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ساری آپ کے لیے معاملات ہیں. یہ بتائیے گا اسحاق ڈار سے آپ کا رابطہ ہوا ہے خاص طور پہ جو پرویز الہی کے گھر پہ جس طریقے سے ریڈ کی گئی, اور آپ نے انہیں بتایا کیونکہ آپ گئے بھی تھے پرویز الہی کے گھر ان کے خاندان سے ملنے, تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیا گفتگو ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے آپ کی؟ جی, جیسے آپ نے کہا کہ میں چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر گیا اور مجھے ان کی فیملی سے ملنے کا موقع میسر آیا. ان کی اہلیہ, مونس الہی کی اہلیہ اور جتنی بہنیں بچے تھے سب سے میں ملا. ان کے وکیل جو ہیں وہ بھی میرے ہمراہ تھے, اور میں نے سارے واقعات, حالات خود سنے, اور جس طرح حملہ کیا گیا, جس طرح دروازے شیشے توڑے گئے, وہ میں نے جا کے موقع دیکھا. دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی. مجھے تکلیف ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. بہو, بیٹیاں, بہنیں سب کی برابر ہوتی ہیں, سب کی قابل احترام ہوتی ہیں. اس قسم کا واقعہ میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ آپ دیواریں پھلانگے, جبکہ ان کے پاس ایک پروٹیکٹیو بیل کا آرڈر موجود تھا. سرچ وارنٹ کے بغیر آپ زنان خانے میں داخل ہو جائیں اور ان کی پرائیویسی کا آپ احترام نہ کریں. مجھے یہ بہت کربناک اور افسوسناک کہ میں نے وہاں گفتگو سنی. اور پھر چودھری شجاعت صاحب وہ خود بھی ضعیف ہیں, بیمار بھی ہیں, ان کے گھر پر بھی حملہ آور ہوئے اور ان کے بھی دروازے توڑے گئے. مجھے بتایا گیا وہ تو حکومت کا حصہ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ڈار صاحب کا مجھے فون آیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پہلے چوہدری صاحبان سے ملنا ہے. میں ملا اور پھر میری فون پر ان سے بات ہوئی. میں نے جو ان کے فیملی کے جذبات تھے,
جو تحریک انصاف کے کارکنان کے جذبات ہیں، اور میں عمران خان صاحب سے بھی مل کے آیا ہوں، جو ان کے جذبات تھے میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ ایک طرف ہم بیٹھے ہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے، جو اس وقت ملک میں تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو کم کرنے کے لیے، اور دوسری طرف اس قسم کا حملہ ہو جانا، چار دیواری کو پامال کرنا، کسی کی دہلیز کو اس طرح عبور کرنا، یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں، اور کیا یہ بیک وقت چل سکتی ہیں؟ مجھے حیرانی ہوئی سن کر، انہوں نے کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے اور میری تحقیق کے مطابق وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اینڈ آئی ریپیٹ، کہ وفاقی حکومت کا، وفاقی اداروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری کارستانی پنجاب حکومت کی ہے، نگران حکومت کی، وہ نگران حکومت جو اپنا قانونی جواز بھی کھو بیٹھی ہے۔ 90 دن کی حکومت تھی اور ان کا وہ میعاد بھی ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے ان پر الزام لگا دیا۔ اب اگر نگران حکومت ہے تو اس کے سربراہ کون ہیں؟ جناب محسن نقوی صاحب ہیں۔ وہ اس واقعے کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ وفاق میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ بتائیں کہ وہ اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں یا اس کی اونرشپ لیتے ہیں، اور اگر وہ لا تعلق ہوتے ہیں تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا یہ سارا نظام کس کی اسٹوڈشپ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو شاہ صاحب کون چلا رہا ہے؟ جی شاہ صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے بتا دیا کہ وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر شہباز شریف ظاہر ہے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ پھر کس کی ماں پر یہ ہوا، کس کے آرڈر تھے، نگراں حکومت کے تھے؟ اس پر ان کا کیا جواب؟ میں یہی تو پوچھنا چاہا ہوں، میں نے یہی سوال کیا۔ میں نے کہا پھر نگراں حکومت بھی تو آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس معلومات ہیں، آپ کے پاس ایسے ادارے ہیں جو آپ کو صحیح خبر تو تحقیق کر کے پہنچا سکتے ہیں نا۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بات کی تہ تک جائیں، پھر کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل جائز بات ہے، میں پنجاب میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات کی تحقیقات کر کے میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا، کیونکہ میں نے کو بتایا کہ دیکھیے اس وقت تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کے جذبات مجروح ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کس نوعیت کے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگوں کے گھروں پر، ہمارے پارٹی کے صدر کے گھر پر آپ چھاپا ماریں اور وہ گھر پہ نہ ہوں، اور پھر ان کے اہل خانہ کو پریشان کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب چلیں، یہ تو آپ سے، آپ کی گفتگو ان سے ہوئی، لیکن آپ ظاہر ہے خود بھی بہت زیر ایک سیاست دان ہیں اور ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی نگراں حکومت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح طاقت کا استعمال کرے؟ قانون اپنا راستہ خود لیتا ہے، لیکن جس طرح دروازہ توڑا گیا، جس طرح گھر کے اندر گئے، تو آپ سمجھتے ہیں جبکہ اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ ملک میں بھی نہیں ہے، آپ کی اپنی ریڈنگ کیا ہے صورتحال میں؟ دیکھیے میں اس چیز سے بھی تھوڑا سا حیران ہوں کہ نگران وزیر اعلیٰ ملک میں نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ آئی جی صاحب بھی نہیں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سی سی پی او بھی لاہور میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا کوئنسیڈنس دکھائی دے رہا ہے کہ جو تینوں سب سے اہم شخصیات اور حضرات ہیں وہ آج سبھی موجود نہیں ہیں، اور اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب ایک ماجرا ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن میں ابھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ ڈار صاحب تحقیق کر کے بتائیں، اور ہمیں اپنا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا سرائیاں مناسب نہیں ہیں، اس لیے میں ان کے جواب کا منتظر ہوں۔ اور کیا یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے؟ اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیے یہ تو ان کے جواب سے علم ہوگا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں،
اس واقعے کو اون کرتے ہیں، ڈس اون کرتے ہیں، ذمہ دار اگر ٹھہراتے ہیں. فرض کیجئے وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو کوئی تو ہے. اگر ہے تو کیا آپ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کیا چارہ جوئی کریں گے؟ چودھری صاحبان نے کیا کیا؟ انہوں نے تو قانون سے رابطہ کیا، انہوں نے تو عدلیہ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنی پٹیشن داخل کی ہے، اور امید ہے کہ وہ جلد از جلد لگ جائے گی، اور ہم اپنا موقف وہاں اپنے وکلاء کے ذریعے پیش کریں گے. ہمارے پاس تو ایک ہی چارہ ہے کہ ہم عدلیہ سے رجوع کریں اور ان سے درخواست کریں کہ پروٹیکٹیو بیل آپ کی ہے، سرچ وارنٹ کے بغیر یہ ہوا. اور اس طرح دیکھیے یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے. پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ ہے، چند ماہ پہلے وہ پنجاب کے حکمران تھے، اس سے پہلے وہ اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اور ان کے ساتھ ہی جو ایک ہی کمپاؤنڈ ہے اس میں جو وفاقی وزیر ہیں ان کے چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی رہائش ہے. تو ایسے ان کے گھر میں جانا اور اس طرح گیٹ توڑنا جو وہ سبھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے 25 کے قریب ملازمین کو وہاں سے اٹھا لینا، اور گھروں میں جا کے جس قسم کی تلاشی لی گئی ہے، مطلب ہے کہ میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم کتنے گر گئے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرح سے قیاس آرائیوں کا ظاہر ہے ساری صورتحال کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا، کیونکہ سب کے لیے جو مناظر تھے کل کے وہ حیران کن تھے. ایک تو رات کا وقت چنا گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، یا انہیں ایک میسج دیا گیا کہ وہ تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں. ان کی راہیں جدا ہونے سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ایک جو قیاس آرائی ہے اس میں کسی طرح کا وزن دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے صدف، یہ تو وہی پرانی حرکتیں ہیں جو پٹ چکی ہیں. مجھے بتائیے کیا اس طرح سے کوئی راہیں جدا ہوتی ہیں؟ اس طرح ایسے واقعات کے بعد تو آپ نے ان کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے. اور میں نے سچی بات ہے، میں نے ان کی جو فیملی کا حوصلہ دیکھا، میں تو بڑا متاثر ہوا. خیر اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایک پرانا سیاسی گھرانہ ہے، اور انہوں نے ماضی میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، ماضی میں بھی دیکھے ہیں. 70 کی دہائی میں انہوں نے بہت سی پیچیدگیاں ان کو صحیح ہیں برداشت کی ہیں. تو اس معاملے میں ان کا بڑا حوصلہ ہے، اور بڑی بردباری سے میں جب ان کی اہلیہ سے ملا، بہت ان کا کہتے ہیں نا اطمینان تھا ان کے چہرے پر، اور کہتے ہیں نا اللہ پہ بھروسہ اور یقین جو کہتے ہیں نا وہ تھا. تو یہ حیران کن. شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں حیران کن. ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے صالح حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے وفاقی وزیر. بہت شکریہ سر. ذرا بتائیے گا جو کل ہوا ہے، یہ قانون پر عمل درآمد آپ سمجھتے ہیں جو کل ہوا جس طریقے سے کروایا گیا، اس ساری صورتحال پہ آپ کا کیا ورژن ہے؟ جو انیشلی تو سامنے آ گیا ہے، مگر کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے ریڈ ہوئی، اور ابھی تک گھر سے کون کون جو ہے اس پر تمام تر مقدمات بنائے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی کم از کم اس واقعے کی بعد سب سیاسی رہنماؤں کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ. پچھلی حکومت نے بھی ایسے کیا، یہ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے، تو اس کو بند ہونا چاہیے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کسی کو کوئی نہیں ہے اس طرح کے اقدامات کرنے کا. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ کے پاس عدالتیں ہیں، ایک قانون کا پروسیس ہے، ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. کسی کی بھی چادر دیواری کی جو ہے وہ اس طرح سے بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. میں وہاں پہ کل کھڑا ہوا موجود تھا، پرویز الہی صاحب کے گھر وہ پہلے گئے، اس کے بعد میں اپنے گھر پہ موجود تھا تو وہ شجاعت صاحب کی طرف آئے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے گھر کی خواتین نے کہا کہ پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت صاحب کے گھر میں چھپے ہوئے. وہ آئے، انہوں نے ہمارا دروازہ توڑنے کی کوشش کی. میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا میں آپ کو دروازے کے اندر نہیں آنے دوں گا کیونکہ گھر میں میری والدہ اور والد ہیں اور کوئی نہیں ہے گھر. انہوں نے میری بات نہیں سنی. پرویز الہی صاحب کی سالی اور میری پھوپھو ہیں وہ کہتی نہیں.
ان کے ایک وکیل ہیں وہ بھی ساتھ موجود تھے کہ پرویز الہی صاحب ادھر ہی ہیں. تو انہوں نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا سیاست کرنے کی کوشش کی, تو نہایت ہی غلط ہے. اس کے بعد انہوں نے کوشش کرتے رہے اندر آنے کی, وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا, اس میں میرا ہاتھ جو ہے اس میں شیشہ وغیرہ لگ کے وہ 7-8 سٹیچز لگے مجھے بعد میں. تو یہاں ہماری طرف تو چلیں پھر بھی کوئی سٹیچز لگے ہیں, وہاں تو خراش بھی نہیں آئی. اور یہ سارا کچھ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی وکٹم پھپھو نے کہا کہ پرویز الہی آپ کے گھر پر ہیں, تو سر آپ تو وفاقی وزیر ہیں لیکن آپ کے گھر پہ بھی جس طریقے سے اٹیک ہوا, آپ کے خیال میں احکامات کس کے تھے؟ کس نے کہا تھا اتنی فورس یوز کی جائے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی جی. وہ کوئی تقریباً 70-80 پولیس والے تھے جی, اور وہ اس طرح سے کہ جس طرح وہ کوئی جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں. وہ نعرے بھی لگا رہے تھے جب دروازہ ہمارا توڑے تھے, اور اندر سے پھر میں نے بھی آبویسلی ریٹیلیٹ کیا جی. تو اسی لڑائی جھگڑے میں کچھ مجھے بھی چوٹیں آئیں, کچھ میرا خیال ہے ان کو بھی ریسیو ہوئی ہوں گی میری طرف سے, اس کا پتہ نہیں مجھے. لیکن وہ ایک جو میرے مسکرانے والی تصویر کو بار بار وائرل کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, وہ سامنے ایک صحافی بھائی تھے, ان کو دیکھ کے میں مسکرا رہا تھا, کیونکہ وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ تو وفاقی وزیر ہیں, تو یہ پولیس والے کر کیا رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو اس کو میں نے مسکرا کے جواب دیا, میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو آپ کا رابطہ ہوا کسی بھی سطح پر حکومت سے, وفاقی کسی وزیر سے؟ وزیر اعظم صاحب کا مجھے فون آیا تھا جی, انہوں نے بھی بہت ہی افسوس کا اظہار کیا. ہر سیاستدان جی, ابھی میرے محترم شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے بھی جو بات کی, ہم سب کو جی مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یار یہ ہم یہ ختم کریں وکٹمائزیشن والی پالیٹکس کو. پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے لیے لڑیں, ضرور لڑیں, لیکن یہ اس کا کون انتقامی سیاست کر رہا ہے؟ میں تو سمجھ سے باہر ہے جی, کیونکہ وفاقی حکومت کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جی. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اینٹی کرپشن کے لوگ وہاں موجود تھے جی, کوئی انہوں نے کوئی کیس بنایا ہوا ہے. اب وہ کیس کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہے, میں نے تو ان کو یہی مشورہ دیا, میں نے کہا جی کہ عدالتیں موجود ہیں, آپ عدالتوں میں کیس کی پیروائی کریں. اچھا, نگراں حکومت تو نہیں ہے, مطلب نگراں حکومت سے مراد کے نگراں وزیر اعلیٰ ملک میں نہیں ہے, تو یہ آرڈر کس کے ہو سکتے ہیں, یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت کی جانب سے کیا گیا؟ مجھے تو خود اس چیز کا جی ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ سارا کرنے کی کیا اس کے پیچھے منطق تھی اور یہ کیا ایجنڈا تھا, کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا, شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو چودھری صالح صاحب نے کہا ہے وہ اس کا اپنا وزن ہے, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, چلے 1 منٹ کے لیے فار دا سیک آف ڈسکشن مان لیتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, جیسے کہ صالح صاحب نے کہا, کہ وزیر اعظم نے کہا. لیکن وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار تو ہے کہ وہ تحقیقات کروا کے بات کی تہ تک پہنچے. ان کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو ان کو صحیح رپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس کے کہنے پہ ہوا, کس کی ایما پہ ہوا, یہ تو تحقیق کرا سکتے ہیں نا. اگر وہ لا تعلق ہو رہے ہیں, چلیے ہو جائیں, لیکن یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ ان کے ایک وفاقی وزیر کے گھر پر اس قسم کا حملہ ہو اور وہ زخمی بھی ہو اور ان کے ہاتھ پہ وہ کہہ رہے ہیں سٹیچز لگے ہیں, تو پھر کون اس کی اونرشپ لے رہا ہے؟ نگران وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ملک میں نہیں ہے, تو کون اونرشپ لے رہا ہے؟ مجھے بتائیے نا. چیف ایگزیکٹو ریسپانسبل ہوتے ہیں, آئی جی ہوتے ہیں, سی سی پی او لاہور ہوتے ہیں, کون ہے؟ جی آپ نے شاہ محمود صاحب بالکل مناسب بات کی ہے جی, اور میں بھی اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیتا ہوں, اور میں یہ بات بھی کرتا ہوں جی. ابھی آپ کا انٹرویو کے بعد میں بلکہ یہ ٹویٹ بھی کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو, بلکہ ان کو فون بھی کر کے بھی کہوں گا کہ آپ اس کی تحقیقات کے باقاعدہ آرڈر کریں بجا. اچھا, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو, لیکن سر لوگ سمجھ رہے تھے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا, اور آپ لوگ جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں بطور احتجاج کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کا کیا ساری صورتحال پہ ریئیکشن ہے؟ آبویسلی جی وہ بڑے غمزدہ ہیں اس سارے معاملے میں جی. کوئی بھی انسان ہو غمزدہ ہی ہوگا. انہوں نے بھی ابھی میں ان کے پاس ہی تھا 1 گھنٹہ پہلے, وہ مجھے یہی سارا بتا رہے تھے اور یہی ساری بات ہو رہی تھی اسی معاملے کے اوپر کہ یہ ہمیں بھی صرف افسوس ہے اور تو کچھ بھی نہیں. جو کیا کہہ سکتے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی, ہاں
जी वो अभी जो ये कार्रवाई दोबारा भी हो बड़ी- सकती है सालिक साहब? कोई आइडिया नहीं जी। अगर मुझे पता होता तो पहली कार्रवाई में ही कोई मतलब कम से कम ये ना होता। मुझे तो किसी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और ना ही उनको पता था। मैं इस बात का यकीन है कि ये कार्रवाई होने लगी है। मैं सदफ एक जुमला और कहना जी चाहूंगा। जी शाह साहब, जी जी सदफ एक तारीख इस बात की गवाह है, जब चौधरी शुजात साहब का और चौधरी परवेज साहब का खानदान बरसरे इक़्तिदार था, पिछले ज़माने में मुशर्रफ साहब के ज़माने में काफ लीग की हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली अपोजिशन में थी, मुश्किलात का सामना कर रही थी। कम से कम मेरे इल्म में यह है कि इस खानदान ने कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था जिससे कि उनको इस किस्म की तकलीफ पहुंचे, बल्कि हो सकता है उनके लिए कोई आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने कोई शायद कदम उठाया हो। अब ये मैं समझता हूं कि शरीफ फैमिली दे ओ दिस टू द चौधरीज कि इस बात की तह तक पहुंचे कि इसका जिम्मेदार कौन है। सालिक साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल 100% इत्तेफाक भी करता हूँ जी। और दूसरा मैं क्योंकि मेरा कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है जी, मैं समझता हूँ हाईएस्ट फोरम पीटीआई पे किसी से अगर कभी बात हो रही है तो शाह महमूद कुरैशी साहब से हो रही है। मैंने भी कहूँगा जी कि ये हर जगह पे जहाँ बैठते हैं कहते हैं कि जी ये कोई बंदा उठाया जाता है, कुछ होता है तो प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद मैं करवा रहा हूँ। तो अगर मेरे इख्तियार में भी हो ना जी, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं कभी भी ना ये करूं, चाहे मेरे अख्तियार में हो भी कार्रवाइयां करवाना, किसी को विक्टिमाइज करना, मैं फिर भी ना करूं जी। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं जी बात। और कुछ लीगी रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट भी आई, उन्होंने हवाला दिया मरियम नवाज साहिबा के जब होटल के दरवाजे तोड़ा गया था, ये सारी सूरत हाल, तो उन्होंने कहा जी जब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा भी नहीं, मतलब लेकिन फिर ये होगा ना सालिक साहब, आप समझते हैं नहीं, ये देखें ये तो फिर एक विशियस साइकिल है जी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि जी इसको खत्म करें, इस चीज को दोनों तरफ से। हम हर सियासतदान जो है, देखें हम एक तरह से एक बरादरी हैं जी, हमें ही सोसाइटी का विलन बनाया हुआ है, जबकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे और हैं आपके सामने जी, वहां पे इस्लाह की जरूरत है। तो हमें सबको बैठना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि जी हम क्यों बार बार ये करते हैं, क्यों हम एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरह से पेश आते हैं। अगर एक दूसरे की मुखालफत करनी है, लड़ाई करनी है, तो वो पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, किसी कॉज के लिए होनी चाहिए, बजाय इसके कि जाती तौर पे कि जी हम आएंगे तो इंतकाम लेंगे इनसे। ये सियासत खत्म होनी चाहिए इंतकाम की। सदफ टू रॉन्ग आपके ख्याल में ये अवॉइडेबल था? राइट जी बिल्कुल। देखिए ना, इससे अचीव क्या होगा जी, कुछ भी नहीं। शाह साहब, ये सारा शाह साहब आप कुछ ऐड करना चाहते? मैं कर रहा था कि टू रॉन्ग्स टू नॉट मेक अ राइट। अगर माजी में कोई गलत हुआ तो उसको मिसाल बनाकर हाल के वाक़े को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और सालिक सही कह रहे हैं, हम कब इससे निकलेंगे बाहर? देखिए, सियासत में मुखालिफ भी होंगे, इख्तलाफात भी होंगे, आप एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ते भी हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन इस किस्म की हरकत कि किसी की अब चादर चार दीवारी और पगड़ियाँ उछालें, ये मुनासिब नहीं है। ये हमारे यहाँ ये मशरकी रिवायत के बरक्स है, ये हमारी इस्लामी कदरों के बरक्स है, ये हमारी तहजीब और तमद्दुन के बरक्स है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए और माजी में ऐसा नहीं हुआ करता था। ये जो नई रिवायात डाली जा रही हैं ये अफसोसनाक हैं, ये अफसोसनाक हैं, काबिल मजम्मत हैं और ये उस ज़हन की अक्कासी करती हैं जो गैर जमहूरी ज़हन है, जिस पे फस्तायत की झलक दिखाई देती है, इस पे कोई जमहूरी कदर, कोई वो जिसे कहते हैं ना वैल्यूज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। सालिक साहब, खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से नफरी जमा होना शुरू हो गई है और हो सकता है कल जैसे ही मनाजिर हो, लेकिन अभी तो उनको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई है। आप ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं बतौर वफाकी वजीर? आप मशवरा दें जी, क्या करूं? सर आप बताएं, आप हुकूमत से पूछें अगर प्रोटेक्टिव बेल है तो।
جی بالکل، میں ابھی بات میں دیکھیں نا وزیر اعظم سے بات کر سکتا ہوں جی، میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ جی یہ سب یہ جو شو چل رہا ہے اس کو ختم کریں، مطلب کیا اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا، مطلب مجھے کوئی سینس نہیں سمجھ آ رہی ان ساری چیزوں کی. سالک میری گزارش ہوگی پرویز الہی صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی سوری، پرویز الہی صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے صورت حال؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں، اور وہ ایک فورم ہے جو انصاف دلوائے گا. اگر دیکھیں نا پتہ تو چلے مجھے، میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیس ہیں کیا ان پہ، مجھے تو نہیں پتا کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. میں نے اس کی ڈیپتھ میں گیا ہی نہیں. ایک ہی گھر ہے جی، رابطہ ہوا، پوچھا آپ نے تو معلومات آپ کو ہو جاتی؟ نہیں جی، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ وہ تو بلکہ الٹا پولیس ہمارے گھر پہ لے آئے کہ یہاں پہ ریڈ کرو، یہاں پہ بیٹھے ہیں پرویز الہی صاحب. تو کوئی رابطہ نہیں ہے جی میرا تو ان سے، کوئی ڈائریکٹلی رابطہ. وہ تو یہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہی کروا رہا ہوں، کہ سالک نے ہی یہ کروایا سارا کچھ. مجھے تو اس چیز کا افسوس ہے. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں؟ جی 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 جی، وہ آبویسلی کیا کہوں جی میں آپ کو، مطلب تو میں مطلب آپ سے مراد وفاقی حکومت؟ نہیں، وہ میرا ڈائریکٹلی نام لیتے ہیں جی. پتہ نہیں وہ شاید ریفر کر رہے ہیں جی کہ جی میں شاید یہ سارا پلان کر کے کروا رہا ہوں یا کیا. مطلب میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ میرے اختیار میں بھی ہو تو میں کبھی نہ کرواؤں یہ سارا کچھ کسی کے خلاف بھی. لیکن آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ ان کی گھر کی خواتین نے کہا کہ وہ آپ کے گھر پہ، آپ نے کہا کہ آپ کو افسوس بھی ہوا، تو یہ گھر کے اندر اتنا اختلاف ہو گیا ہے جی ایسے ہی ہے جی. گھر کے دروازے ٹوٹ رہے ہیں لیکن اختلافات ختم نہیں ہو رہا ہے. گھر کی خواتین گرفتار ہو رہی ہیں مگر اختلافات ختم نہیں ہو رہے. نہیں، کوئی گرفتار نہیں ہوا جی، گھر کی کوئی خاتون گرفتار نہیں ہوئی جی. جی وہ جو ایک امیج آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ پرویز الہی صاحب کے گھر سے نکل رہی ہیں، وہ وہاں سے نکل کے ہماری طرف ہی آ رہی تھی پولیس والوں کو لے کے کہ آؤ میں بتاؤں کہاں پہ ہیں پرویز الہی. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سالک حسین صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ جی. شاہ صاحب اب ذرا منگل تک پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا سر، مذاکرات کی سربٹ بیٹھیں گے، ذرا آپ تبصرہ کر دیجیے. دیکھیے آپ ذرا دیکھیے، جس دن ہماری دوسری نشست ہونی تھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، عمران خان صاحب کے سے ملنے گیا تھا، ان کی وہاں حاضری تھی، اور وہ سارا ملاقات کے بعد جب میں مذاکرات کے لیے جا رہا تھا تو پتہ چلا کہ ہمارے 33 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے نہ کوئی نقص امن، نہ کوئی ان پہ ایف آئی آر، نہ کوئی وہاں کوئی غول کباڑہ ہوا، کچھ نہیں ہوا. گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پرامن تھے لوگ، اور ان کو اٹھانا شروع کر دیا اور بند کرنا شروع کر دیا. جب میں وہاں گیا تو میں نے ڈار صاحب سے کہا، وہاں تارڑ صاحب تشریف فرما تھے، سعد رفیق صاحب تھے، یہ حکومت کے حصے دار ہیں، یہ اپنا گیلانی صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، کہ خدا را آپ کی حکومت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ ہمیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جب پہ ان پر کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، کوئی جرم بھی نہیں کیا انہوں نے. تو مذاکرات جاری رہیں گے شاہ صاحب؟ منگل کو پھر ہوں گے؟ میری بات سن لیجیے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو میری بات میں وزن دکھائی دیا اور وہ شرمندہ ہوئے، اور پھر انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ رہا کیے گئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ماحول کو سازگار بنایا جائے، نہ کہ گرفتاریاں کی جائیں، گھروں پہ حملے کیے جائیں، اس قسم کی باتیں کی جائیں. دیکھیے، تحریک انصاف کی سوچ بڑی واضح ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر چکی ہے، ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے. 14 مئی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے، ہم اس فیصلے کو اون کرتے ہیں. لیکن ملک کے ان سب کے کہنے پر، اپوزیشن حکومت کے کولیشن پارٹنرز کے کہنے پر کہ آئیے مل بیٹھ کر ملک کو کسی بڑے انتشار سے محفوظ کریں،
تو ہم نے کہا کہ آئیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم نیک نیتی سے بیٹھے ہیں تاکہ یہ جو جمود ہے یہ ٹوٹے, لیکن اس کا کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور علی نواز اوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. کافی دیر سے سر آپ انتظار کر رہے تھے, صالح حسین صاحب سے بیچ میں ہمارا رابطہ ہو گیا تھا تو ذرا گفتگو لمبی ہو گئی. شاہ صاحب سے بھی گفتگو ہوئی, لیکن یہ بتائیں اب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا آپ نے مشروط کر دی ہے کہ صورتحال کو پہلے بہتر کیا جائے, چھاپے گرفتاریاں روکی جائیں, کیونکہ ابھی بھی پرویز الہی کے گھر پولیس پہنچنے کی اطلاعات ہیں. ذرا آپ بتا دیں علی نواز اوان صاحب. دیکھیں ہم تو یہ دیکھیں اس کے اوپر تو بحث ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کون سے عناصر ہیں جو ہمیشہ اسے اس موڑ پہ لے جاتے ہیں جہاں آپ دوبارہ بیٹھ نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا 70s کے اندر الیکشنز ہوئے پاکستان میں, اور جو مجیب الرحمان صاحب تھے ان کی پارٹی نے 180 کے قریب سیٹیں لی, اور پیپلز پارٹی نے کچھ 70 کے قریب سیٹیں لی, دوبارہ بیٹھے. اور آپ کو پتا وہ سبوتاج کیا گیا مذاکرات کو. پھر 1977 کے اندر آپ کو یاد ہو PNA کی ایک تحریک چل رہی تھی, بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, دوبارہ مذاکرات ہو رہے تھے, دوبارہ ان کو سبوتاج کیا, اور اس سبوتاج کا نتیجہ یہ نکلا پاکستان نے 11 سال ڈکٹیٹرشپ دیکھی. ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا میں اس طرح کے کئی مذاکرات, ایون جب ڈاما ڈولا کے اوپر ڈرون حملہ, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پیس ٹاک شروع ہوئے تھے, اور ڈاما ڈولا کے اوپر ڈرون اٹیک ہو گیا, اور وہ سارے کے سارے پیس ٹاکس ختم ہو گئے, اور اس کے بعد کنٹینیوٹی رہی ڈرون اٹیکس کی, اور وہ تباہ ہو گیا سارا امن پاکستان کے اندر, کیونکہ افغانستان کا بہت امپیکٹ ہے پاکستان کے اندر, اور جو ہمارا ایریا ہے جو اب تو خیر پاکستان جو پہلے سیٹلڈ ایریا تھا, نان سیٹلڈ ایریا تھا جس کو ہم فاٹا کہتے تھے. تو اس پاکستان میں بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے. عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی ہے پنجاب میں, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اور وہ FIR کٹانا چاہتے ہیں, FIR نہیں ہوتی. آج عمران خان صاحب نے پورے قوم کے ساتھ خطاب کرنا تھا, جو کنٹینیوٹی چل رہی ہے, میڈیا چینلز اس کو نہیں دکھا رہے. جب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا جاتا ہے, ہائی کورٹ میں بلایا جاتا ہے, تو پیمرا کہتا ہے کہ ہم نے تو کوئی بین نہیں لگایا ہوا, ٹی وی چینلز خود نہیں دکھا رہے. یہ پتہ نہیں کون سی نامعلوم طاقتیں ہیں جن کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. علی مومن گنڈاپور کو ضمانت مل جاتی ہے اور وہ اس کو جیل سے رہا نہیں کیا جاتا. کشمیر کے اندر قومی حکومت قائم ہو جاتی ہے. نون لیگ کے ایکس وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جنات آ کے ووٹ دیں گے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اچھا علی نواز اوان صاحب ذرا یہ بتا دیں, کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے, عطا تارڑ صاحب نے جو آج ایک مبینہ آڈیو آئی ہے اس حوالے سے کافی تنقید کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے, جو کم بولی لگا رہے ہیں وہ ریویو کمیٹی بنا کر اب ٹکٹیں چینج ہو رہی ہیں. تو سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تو میرٹ پہ ٹکٹ دینے والے تھے, اس آڈیو پر کیا کہیے گا؟ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے اچھا بندہ چوز کیا ہے جس نے یہ پریس کانفرنس کی ہے, کیونکہ ان کے نانا حضور رفیق تارڑ صاحب بڑے مشہور ہیں جوڈیشری کے اندر. وہ کیونکہ بریف کیس چلاتے تھے, جوڈیشری کو انہوں نے 1997 میں سجاد علی شاہ کے خلاف استعمال کیا تھا, سعید الزمان صدیقی صاحب کو, جسٹس ارشاد حسن صاحب کو, اور آپ کو پتا بینچز بنائے گئے تھے, کوئٹہ بینچ بنایا گیا تھا. اس کے بعد رفیق تارڑ صاحب کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تھا, سعید الزمان صدیقی صاحب کو گورنر بنا دیا گیا تھا, جسٹس ارشاد حسن صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے تھے, ملک قیوم آپ کو یاد ہوں گے, ان کی پوری فیملی, آپ وہ بھی ماشاءاللہ. اب ان کی اگر فیملی کو دیکھا جائے, ایک ان کا بھائی MNA, ان کی بیوی MNA, ان کی ریزرو سیٹس کے اوپر پھر دوبارہ ان کو الیکٹ کرایا. یہ تو نون لیگ نے بہت اچھا کیا کہ وہ, کیونکہ انسان جیسا ہوتا ہے نا ویسا ہی سمجھتا ہے کہ وہ ہو رہا ہے. یہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آ کے لے کے آئی ہے, آڈیو پہ تو تبصرہ کریں نا, آپ ان کے ریاکشن پہ, جی ان کے ریاکشن پہ تبصرہ کر رہے ہیں نا علی نواز اوان صاحب. اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے جو اس میں گفتگو ہو رہی ہے, جو الزام پھر نونی لگا رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ نون لیگ اب میں کیا بول سکتا ہوں کہ شرمناک ہے, بےہودہ ہے. ریکارڈنگ کرنا, اس کے بعد اس کو یوز کرنا, اس کے بعد اس کو ایڈٹ کرنا, اس کے بعد اسے دوبارہ یوز کرنا, اور یہ تحقیقات نہیں کر رہے کہ ریکارڈنگ ہو کیوں رہی ہے.
آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے ان کی ریکارڈنگ ہوئی اور وہ باہر آ رہی ہے اور آپ ان کی صرف اپنے استعمال کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہیں. تحریک انصاف کے اندر ایک نظام ہے ٹکٹ اوارڈ کرنے کا. ہم 2 مہینے سے اس کی پروسیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری 166 سیٹیں تو وہ ہیلو صحیح ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ علی خان صاحب. بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جو اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں اور خاص طور پہ اس ملک کے عوام جس طرح کے روزمرہ ان کی گزر رہی ہے, جس طرح کی مہنگائی کے بوجھ تلے وہ دبے ہوئے ہیں, ایسے میں سیاسی اختلافات ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے. 14 مئی کو الیکشن کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے پنجاب میں. کے پی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں معلوم ہے. ایسے میں مذاکرات سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی تلخی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی بھی خبر آ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر پہ ایک بار پھر نفری پہنچی ہے. قانون اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اپنی طور پہ خود قانون اس سے نمٹ سکتا ہے, اتنی پاور ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے بے جا طاقت کا استعمال ہو رہا ہے, اس سے یقیناً خاص طور پہ جو میسج جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. دیکھتے ہیں جی حالات بہتر ہوں اور ہم دعا گو ہیں کہ گفت و شنید سے ہی معاملات طے پا جائیں اور کسی طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں بھی سکون ہے اور معاشی طور پہ بھی حالات بہتر ہوں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.